بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ: وَإِذَا، اور جب، ضربتم، تم سفر کرو، فی الارض، زمین میں، فلیس، تو نہیں ہے، علیکم، تم پر، جناح، کچھ گناہ، ان تقصروا، اس بات میں کہ تم قصر کرو، من الصلاۃ، نماز میں، ان خفتم، اگر تم کو اندیشہ ہو، ان یفتنکم، کہ تمہیں ستائیں گے، الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، ان الکافرین، بے شک کافر لوگ، کانوا لکم عدوا مبینا، تمہارے واضح دشمن ہیں، تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ با محاورہ ترجمہ: وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تم پر کچھ گناہ نہیں ہے اس بات میں کہ ان تقصروا من الصلاۃ، کہ تم نماز میں قصر کرو، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں اندیشہ ہو اس بات کا کہ کافر تمہیں ستائیں گے، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اس آیت کا اسی طریقے سے آگے 3 آیات کا گزشتہ آیات کے ساتھ تعلق اور ربط۔ گزشتہ آیات کے اندر ہجرت کے فضائل، برکات اور احکامات کو بیان فرمایا تھا۔ جہاد اور ہجرت کے اندر عموماً سفر درپیش ہوتا ہے، اور سفر کے اندر بھی انسان نے نماز ادا کرنی ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ پاک نے اس آیت کے اندر سفر کے اندر نماز قصر کرنے کے حکم کو بیان فرمایا ہے۔ چونکہ انسان سفر کے اندر وقت کی قلت، مشقت، سفر کی تکلیف، اور بالخصوص جب دشمن کا خوف ہو تو پھر ایک جگہ پر زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتا۔ اس وجہ سے اللہ پاک نے اس آیت کے اندر، اس کے بعد آگے 3 آیات کے اندر سفر کے اندر نماز کیسے پڑھنی ہے، قصر کرنے کا حکم بیان فرمایا۔ تو آج کی آیات کے اندر سفر شرعی اور قصر کا حکم بیان کیا جائے گا، اور کل جو آپ کے سامنے آیت پڑھی جائے گی اس کے اندر قصر کرنے کا طریقہ بتلایا جائے گا کہ حالت خوف میں صلاۃ الخوف پڑھنے کا طریقہ بتلایا جائے گا کہ خوف کی حالت کے اندر نماز کیسے پڑھنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ، جب تم سفر کرو، تو یہاں سفر سے مراد سفر شرعی ہے۔ سفر شرعی کی مقدار 3 منزل ہے۔ ایک منزل 16 میل کی ہوتی ہے۔ ویسے تو احادیث کے اندر اور کتب فقہ کے اندر یوں لکھا ہے کہ پیدل چلنے والی آدمیوں کی جماعت یا اونٹوں پر معتدل رفتار کے اندر چلنے والے 3 دن اور 3 راتیں بمائے آرام اور کھانے پینے کے
جتنی سفر طے کرے وہ مقدار شرعی ہے، لیکن یہ مقدار ہر آدمی معلوم نہیں کر سکتا، تو فقہا نے اس کا تجربہ کر کے اور اس کی یعنی کا مقدار متعین کی ہے دور حاضر کے مطابق۔ پھر ایک دور کے اندر اس کو 3 منزلوں پر کس سے طے کیا گیا، پھر ایک دور کے اندر اس کے میل بنائے گئے کہ ایک منزل 16 میل کی ہوتی ہے، اور فرمایا کہ اس طریقے سے 48 میل اور کلومیٹر کے اعتبار سے تقریباً 77 کلومیٹر۔ تفہیم الفقہ کے اندر میں نے دیکھا، میں مطالعہ کر رہا تھا تو ایک تفسیر والوں نے، انوار البیان والوں نے 88 میل لکھا ہوا تھا، تو میرے ذہن میں آیا کہ ہم تو پڑھتے پڑھاتے یہی ہے 77 کلومیٹر ہے، تو یہ 88 میل کے لیے پھر میں نے فقہ کی کتابیں اٹھائی کہ کتب فقہ کے اندر وہی بات ملی کہ وہ تقریباً کیا ہے 77 کلومیٹر ہے۔ تو بہرحال تو جب انسان اتنی دور جانے کے ارادہ سے 77 کلومیٹر دور جانے کے ارادہ سے اپنے گھر سے نکلے گا تو اپنے گھر کے شہر اور اس کی مضافات سے باہر سے وہ مقدار شروع ہوگی، اور وہاں سے 77 کلومیٹر دور جانے کی نیت اور ارادہ ہو، تو اب جب وہاں سے نکلے گا تو اب وہ مسافر بن جائے گا۔ اس دوران جو بھی نماز کا وقت آئے گا اس کے اندر وہ نماز کے اندر کیا کرے گا؟ قصر کرے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ قصر جو ہے وہ 4 رکعت والی نمازوں کے اندر ہوتی ہے، مثلا ظہر، عصر اور عشاء۔ ظہر کے فرض اور عصر کے فرض اور عشاء کے فرضوں کے اندر 4 کی بجائے 2 پڑھے جائیں گے۔ قرآن پاک کے اندر ایک علمی بات کا آپ کو اشارہ کر دیتے ہیں کہ یہاں اللہ پاک نے تو یہ فرمایا ہے کہ جب تم زمین پر سفر کرو تو تمہارے سفر کے دوران نماز کے قصر کرنے کے اندر کوئی حرج اور گناہ نہیں ہے کہ تم کیا کر لیا کرو؟ قصر کر لیا کرو۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی قصر کر لے تو بھی ٹھیک ہے، قصر نہ کرے پوری پڑھ لے تو بھی ٹھیک ہے۔ اس اندازے بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ اور جبکہ آگے پھر شرط لگا دی ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، کہ اگر تمہیں کفار کے ستانے کا اندیشہ ہو تو پھر کیا کرو؟ قصر کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر اندیشہ نہیں ہے، حالت امن ہے، تو کیا حالت امن کے اندر پھر پوری نماز پڑھنی چاہیے؟ تو اس بیان سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اختیار ہے، پوری پڑھ لے، قصر کر لے۔ لیکن احادیث کی روشنی سے اس آیت کی یہ تفسیر معلوم ہوتی ہے کہ قصر کا حکم آ جانے کے بعد اب یہ حکم مستقل بن کر نازل ہوا ہے کہ قصر ہی حالت سفر کے اندر قصر ہی فرض ہے۔ 4 رکعتوں والی نماز کے اندر کیا قصر کر کے 2 رکعت پڑھیں گے، چاہے اس کے اندر کفار کے ستانے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو۔ فرمایا کہ اب وہاں اختیار نہیں ہے کہ کیا کرے، 2 پڑھے یا 4 پڑھے، 4 پڑھ لے تب بھی ٹھیک، 2 پڑھے تب بھی ٹھیک، نہیں، بلکہ کیا کہ ہم نے قصر ہی کرنی ہے 4 رکعت والوں کی۔ قصر پڑھنا ضروری ہے، 4 رکعت پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ ہے یعنی کہ سفر شرعی بتایا کہ اپنے شہر کے مضافات سے باہر نکلنے کے بعد شروع کرنا ہے۔ پھر جس منزل پہ 77 کلومیٹر دور جانے پر جس منزل کا نیت ارادہ کر کے گئے ہیں، جب وہاں پہنچنا ہے تو پہنچنے کے بعد اگر تو وہاں 15 دن یا اس سے زائد ٹھہرنے کی نیت اور ارادہ ہو تو پھر وہاں جا کر انسان مقیم بن جاتا ہے اور پھر پوری نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ یہ 4 رکعت والوں بھی 4 رکعت ہی پڑھیں گے، 2 نہیں۔ اور اگر وہاں منزل پر پہنچنے کے بعد 15 دن سے کم ٹھہرنے کا بھی ارادہ ہو، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 10 دن، 8 دن، تو فرمایا کہ پھر انسان وہاں نماز قصر ہی کرتا رہے گا اور مکمل نماز نہیں پڑھے گا۔ ہاں اگر وہاں مقیم امام کے پیچھے پڑھے گا، مسافر یہ آدمی گیا ہوا، تو پھر تو امام کے ساتھ 4 ہی پڑھے گا اور یعنی کہ قصر نہیں کرے گا۔
اگر پڑھانے والا امام مسافر ہے اور پڑھنے والے مقتدی مقیم ہیں تو پھر فرمایا امام جو ہے وہ تو 2 رکعت پڑھ کر یعنی کہ سلام پھیر دے گا، اور باقی مقتدی 2 رکعت امام کے پیچھے پڑھیں گے اور باقی 2 رکعتیں کھڑے ہو کر کیا کریں گے، اس کو مکمل کریں گے۔ مقیم جو ہے وہ 4 رکعت ہی پڑھیں گے۔ اب یہاں پر یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں، چونکہ اب یہ مسئلہ قصر صلاۃ کا مستقل بن کر نازل ہوا، شریعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، تو یہ صرف ظہر، عصر اور عشاء کی نماز کے اندر ہے، مغرب اور فجر کی نماز کے اندر قصر نہیں ہے، وہ سفر اور حضر کے اندر پوری ہی پڑھنی پڑتی ہے، اس میں یعنی کہ کمی نہیں کی جاتی۔ پھر یہ قصر جو ہے فرمایا کہ اس فرائض کے اندر ہے، سنن کے اندر اور وتر کے اندر نہیں ہے۔ وتر تو ہر حالت کے اندر، سفر کے اندر ہو یا اقامت کے اندر، وہ بھی پڑھنا لازمی ہے، اس کے اندر قصر نہیں ہے۔ اسی طرح فجر کی سنتوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اور ان کو بھی سفر کے اندر بھی کیا ادا کرنا چاہیے۔ باقی جو سنن ہیں یا نوافل ہیں اس کے اندر یعنی کہ اختیار ہے، اگر تو یعنی کہ وقت کم ہے، گاڑی کے نکل جانے کا خطرہ ہے، یا یعنی کہ حالت یعنی کہ انسان چھوڑنا چاہے تو چھوڑ بھی سکتا ہے، باقی سنن نوافل بالکل ہی نہ پڑھے۔ اور اگر امن کے اندر کسی جگہ پر ٹھہرا ہوا ہے تو اگر وہاں وقت ہے پڑھ لے تو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ عام سنن کے متعلق ہے، عام سنن حالات سفر کے اندر اگر اطمینان ہے اور کوئی جلدی نہیں ہے، پڑھ سکتا ہے تو پڑھ لینا ہی اعلیٰ اور افضل ہے عام سنن کے اندر۔ لیکن فرض بھی کیا کرنے ہیں، قصر کرنے، فرض 4 رکعتوں والے وہ کیا کرنے ہیں، قصر ہی کرنے ہیں، اور فجر اور مغرب کے اندر قصر نہیں کرنا۔ اسی کو بیان فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، باقی اس کے نماز قصر کے اور حالت سفر کے یہ اقامت سفر یعنی کہ اقامت عصری اور اسی طریقے سے اقامت عارضی اور کچھ مسائل ہیں جو فقہ کی روح سے بریک مسائل ہیں، اور پھر وہ جس کو درپیش آتے ہیں وہ پوچھتے ہیں تو اس کا حکم بتا دیا جاتا ہے۔ تو چونکہ تمام مسائل بریک جو ہے وہ درس کے اندر بیان نہیں کیے جاتے، تو اس لیے اگر کسی کو کوئی اور مسئلہ ذہن کے اندر درپیش ہو تو درس کے بعد بھی پوچھ سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم سفر میں ہو زمین پر، فرمایا یعنی کسی ملک کے اندر، تو فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس بات میں کہ تم نماز کے اندر کیا کرو، قصر کرو۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں اندیشہ ہو اس بات کا کہ کافر تمہیں ستائیں گے، فما ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، یقیناً کافر تو ہیں تمہارے کھلے دشمن۔ دعا میں اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی قرآن پاک سمجھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔